الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ان الذین یحبون، بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ فحاشی بے حیائی عام ہو جائے، پھیل جائے۔ فاحشہ یہ انتہائی برے کام کو بھی کہتے ہیں، اور اس لفظ کا اطلاق زنا کے اوپر بھی آتا ہے، اور زنا کی تہمت یا زنا کا چرچا کرنا، اس کے اوپر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، کہ بے حیائی پھیلے، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لے کر آئے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرۃ، دنیا اور آخرت میں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بے حد مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ تو کیا ہوتا اگر اللہ کی فضل اور رحمت نہ ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ تہمت لگانے والوں کو فوراً عذاب کے اندر مبتلا کر لیتا۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ جو اہل ایمان کے اندر فحاشی کو، بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، عام کرتے ہیں۔ ایمان والوں کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ ایمان والے ان چیزوں سے بہت دور ہوتے ہیں، وہ اعراض کرتے ہیں، نہ وہ بے حیائی کے قریب جاتے ہیں اور نہ ہی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وہ ایسی باتوں سے بھی پیچھے رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، کیونکہ یہ سبب بنتا ہے اگر بے حیائی کو عام کیا جائے، پھیلایا جائے، یا پھر اس کا مجالس کے اندر چرچا کیا جائے، تو اس سے جو اس برائی کی شناعت ہے، قباحت ہے، وہ کم ہو جاتی ہے۔ وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر، یا تو پھر کیا ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نفسانی خواہش رکھی ہے وہ بھڑک اٹھے گی، اور اس کی بنا پر جا کے وہ بے حیائی، بدکاری کا ارتکاب کر لے گا۔ یا پھر یہ ہے کہ کم از کم جو ایک اس کی شناعت، قباحت ہے، کہ ہر مجلس کے اندر جب وہ سنے کہ جی فلاں کہتا ہے میں نے بھی یہ کیا، فلاں کہتا ہے میں نے بھی یہ کیا، تو وہ جو شناعت اور قباحت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ بے حیائی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ہو گئی ہیں کہ جس کو ہم اب برائی ہی نہیں سمجھتے۔ اس کی مثال کے طور پر لے لیں، ہم اپنے بازاروں کو دیکھ لیں، یا پھر اپنے روڈ وغیرہ دیکھ لیں، جتنے بھی سائن بورڈز لگے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر سب سے واضح اور عیاں جو چیز لگی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ عورت کی تصویر۔ اور کوئی اس کو برا نہیں سمجھ رہا ہوتا، کیونکہ ہمیں ہر جگہ پر اصل میں نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ہر چیز کے اندر بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، یعنی جو بھی چیز ہم خرید کر آ رہے ہیں تقریباً اس کے اندر بھی اس چیز کو شامل کر دیا گیا ہے۔ تو پھر کیا ہے، وہ جو ایک بندہ انوکھی چیز ہو، وہ انوکھی ہمیں نہیں لگتی، کیونکہ پورے معاشرے میں یہ چیز پھیلی ہوئی ہے۔ تو اب اس سے کیا ہے، یہ ہے تو درست نہیں۔ کیا کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، یہ بھی فحاشی اور عریانی کے پھیلانے کا ایک سبب ہے۔ لیکن کیا ہے، مقصد بیان کرنے کا یہی ہے کہ اس سے شناعت جو تھی، قباحت جو تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اور یہی چیز ہم اس کا اثر دیکھ رہے ہیں کہ جو خواتین کے اوپر ہماری آ جاتا ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ساری چیزیں تو عیاں ہیں، بالکل کھلے عام لگی ہوئی ہیں، تو کیا چیز پردہ پھر آخر کس چیز کا ہے؟ پہلے دیکھیں نا، اگر ان کی جو مخصوص اشیاء ملتی تھیں، دکاندار بڑی احتیاط کے ساتھ وہ دیتے تھے، اور پردہ کر کے دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور کالی شاپر کے اندر پیک کر کے ہوتی تھی۔ اب آپ چلے جائیں بازار میں، کھلے عام لگی، یعنی وہ جو ایک چیز تھی جس کے اندر حیا تھی، وہ ساری کی ساری اب کیا ہو گئی ہے؟ ختم۔ تو یہ کیا ہے؟ کفار کا ایک بہت بڑا ہم پر، کفار کی بہت بڑی سازش ہے، اور اس کے اندر ہمارے مسلم حکمران بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ اسی پروپیگنڈے کو لے کر یہ
چل رہے ہیں، اور اخبارات کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس طرح وہ چیزیں بالکل عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور جو شناعت ہے، قباحت ہے، وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے برائی کی، اور اس لیے ہم اس کو برائی بھی نہیں تصور کرتے۔ فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ بے حیائی کر رہے ہیں، بلکہ بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں۔ اب بے حیائی کے پھیلانے کی سزا اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، تو جب اگر بندہ بے حیائی کر لیتا ہے تو پھر اس کے اندر کیا سزا ہے، وہ تو اور سخت ہے۔ فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ان کے لیے عذاب رکھ دیا۔ کیا ہے؟ جب بندہ کسی کے اوپر اگر تہمت لگاتا ہے اور تہمت ثابت نہ کرے، 80 کوڑے اس کو لگائے جاتے ہیں، اس کی گواہی کو رد کر دیا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فاسق شمار کر لیتے ہیں، اور جن مجلسوں میں جا کے وہ ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اہل ایمان اور جو منافق ہیں اس کو ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ مسلمان مزید اپنے آپ کو ان سے بچا سکیں۔ یہ تو دنیا کے اندر عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب کیا ہے دردناک، وہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے جو دیں گے۔ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے یہ زنا کی حد کیوں رکھی، یہ بہتان کی حد کیوں رکھی؟ کیونکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، اللہ کے علم کے اندر ہے کہ بے حیائی کیسے پھیلتی ہے، اور اگر اس کا سد باب کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے۔ اب سد باب کیا تھا؟ یہی ہے کہ آپ کسی کے اوپر تہمتیں لگانا چھوڑ دیں، بہتان لگانا چھوڑ دیں، یعنی جب بندہ ان چیزوں کا تذکرہ ہی نہیں کرے گا تو ظاہر ہے جب 4 گواہ نہیں ہوں گے تو بات بھی نہیں کرے گا، جب بات نہیں ہوگی تو بے حیائی نہیں پھیلے گی، کسی کو اس برائی کے بارے میں علم بھی نہیں ہوگا، لوگ کیا ہوں گے، اس برائیوں سے دور رہیں گے، اور پھر جب ان کو سزا ملے گی، اس کی حد نافذ ہو جائے گی تو دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بھی بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی جانتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے ان گناہوں کے نتائج اللہ رب العالمین کے علم کے اندر ہے، تمہارے علم میں نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کہتے ہیں تم نہیں جانتے، یعنی تم بے حیائی، فحاشی، عریانی کے ختم کرنے کے جتنے بھی قانون بنا لو وہ ناقص رہیں گے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم جو چیزیں بھی بنا لیں وہ ہماری ناقص رہیں گی، کیونکہ ہمارا علم محدود ہے۔ ہم وقتی طور پر تو چلیں سد باب کر سکیں گے، یا پھر اس کا کوئی کہیں کہ جی ہم اس ذریعے سے اس برائی کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، کلی طور پر وہ ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ رب العالمین کے لائے ہوئے قانون کے مطابق ہم اس کو ختم نہ کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا علم وہ محیط ہے، ہر چیز کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے نتائج سے بھی اچھی طرح واقف ہے، ہم نہیں واقف۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، یعنی یہ بھی اللہ نے پھر تیسری مرتبہ یہ جملہ یہاں پر ذکر کیا۔ یہ تو اللہ کہتے ہیں میرا فضل ہے، میری رحمت ہے کہ میں نے اس کے باوجود اتنی بڑی تم نے کام کیا، بے حیائی فحاشی والی بات کو تم نے مسلمانوں کے اندر، اہل ایمان کے اندر پھیلایا، اور خصوصاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کے متعلق۔ یہ تو اللہ کا فضل تھا، اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فوراً نہیں پکڑا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں درگزر کر دیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان، نہایت رحم والا ہے کہ تم پر اللہ نے اپنی رحمت کرتے ہوئے معاف کر دیا ہے۔ جنہوں نے تہمت لگائی ان کو اللہ نے فوراً نہیں پکڑا، ان کو کیا ہے اللہ رب العالمین نے مہلت دے دی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، کہ آئندہ وہ یہ کام نہیں کریں گے کہ کسی بھی مسلمان کے متعلق، اور ایسا مسلمان مرد ہو یا عورت ہو جو غافل ہے، جس کو یعنی لا علم ہے، پتہ ہی نہیں ہے، بالکل وہ برائیوں سے دور ہے، اس کے متعلق ایسی بات کرنا وہ اپنے لیے انسان تباہی اور بربادی لاتا ہے۔ اس کے لیے تو شاید وہ نیکیوں کا باعث بنتا ہو، خیر کا باعث بنتا ہو، وہ اس کے لیے درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہو۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔